مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اٹلی سے متعلق ہے، اٹلی پاکستان اور بنگلہ دیش سے متعلق ہے۔ تو اٹلی کی حکومت جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش سے ظاہر ہے جو لوگ غیر قانونی طور پر جاتے ہیں کشتیوں کے ذریعے، تو ان کو روکنے کے حوالے سے اب اٹلی حکومت نے جو ہے ایک بڑی مہم شروع کی ہے، اور اطالوی وزیر داخلہ نے بنگلہ دیش اور پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں میں ان کے معاہدے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی 6 مئی کو جو ہے وہ اطالوی وزیر داخلہ جو ہے وہ پہلے ڈھاکہ پہنچے تھے، وہاں انہوں نے چیف ایگزیکٹو محمد یونس سے ملاقات کی، ان کی جو باقی وزراء سے ملاقات کی، اور ان کے اوپر زور دیا کہ جو کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے بنگالی جو ہے وہ آ رہے ہیں اٹلی میں، ان کو روکا جائے۔ تو وہاں پر ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے۔ دیکھیں اٹلی میں اس وقت جو سب سے زیادہ جو تارکین وطن اس وقت غیر قانونی طریقے سے پہنچ رہے ہیں ان میں بنگلہ دیش کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس سال ابھی تک جو ہے وہ یعنی اپریل تک پہلے 4 ماہ میں تقریباً 6,500 جو ہے وہ بنگلہ دیشی شہری وہاں اٹلی میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو ٹوٹل وہاں پر تارکین وطن پہنچے ہیں اٹلی میں غیر قانونی طریقے سے ان کے 37% بنتے ہیں، یعنی اگر 100 لوگ پہنچے ہیں تو اس میں 37 جو ہیں وہ بنگلہ دیشی شہری ہیں۔ پاکستانیوں کی تعداد صرف 11% ہے، پاکستانیوں کی تعداد یعنی 100 میں سے پہنچے ہیں 37 ہے بنگلہ دیشی ہیں، تو پاکستانی صرف ان میں سے 11 ہیں، یہ شرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو 11% پاکستانی ہے، 17% بنگلہ دیشی ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کے حوالے سے اٹلی حکومت بہت بڑی تعداد جو ہے مسلسل وہاں پر پہنچ رہی ہے، تو اٹلی حکومت کو تشویش ہے اس حوالے سے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی تشویش ہے، لیکن زیادہ تشویش ان کی ظاہر ہے کہ جو لوگ زیادہ پہنچ رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو پاکستان میں تو آپ کو پچھلے 1 سال سے جب سے خاص طور پر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے بہت اس حوالے سے سختی کی، پھر جو کشتی حادثات ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال پاکستانیوں کے غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کے حوالے سے بہت کم ہوئی ہے، اور یہ تعداد و شمار بھی خود بتا رہے ہیں کہ پاکستانی صرف 11% ہیں اس سال ابھی تک، اور جو بنگلہ دیشی ہیں وہ 37% ہیں۔ تو بہرحال اب یہ وہاں پر انہوں نے بنگالی جو شہری ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے بات بھی کی، اور پھر دونوں ملکوں میں معاہدہ بھی ہوا ہے وہاں پر ڈھاکہ میں۔ تو اس معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ جی بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہ ان غیر قانونی تارکین کو جانے سے روکنے کی کوشش کرے گی، سختی کرے گی، اور اس کے بعد پاکستانی ماڈل بھی ہے ویسے کہ پاکستان نے سختی کی تو اس کی وجہ سے پاکستانی اب جانا بہت کم ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اٹلی حکومت نے یقین دلایا کہ جی وہ تربیت یافتہ ورکرز کو جو ہے وہ قانونی طریقے سے لے گی۔ تو یہی معاملہ اسلام آباد میں ہوا، پھر اسلام آباد میں پہنچے جو اطالوی وزیر داخلہ ہیں، اور یہاں انہوں نے صدر زرداری سے ملاقات کی، اور اصل ملاقات تو وزیر داخلہ محسن نقوی سے کی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، اور پاکستان نے ایک بار پھر یقین دلایا۔ پاکستان پہلے ہی بہت کریک ڈاؤن کر رہا ہے انسانی اسمگلرز کے خلاف، اور پچھلے 1 سال سے جب سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ حکومت بنی ہے تو اتنی زیادہ سختی کی گئی ہے، ایئرپورٹس پر بھی اب تو جو ہے وہ جائز لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور امیگریشن جو ہے انہیں آف لوڈ کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اب جو غیر قانونی امیگریشن ہے پاکستان سے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ تو اٹلی بھی یہ بات جانتا ہے، جیسا کہ اس کے خود اعداد و شمار ہے کہ پاکستانی صرف 11% ہے اس سال اب تک، تو لیکن اس کے باوجود ان کو مزید روکنے کے لیے بھی معاہدہ ہوا ہے۔ اور اٹلی حکومت نے پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں بھی یہ کہا ہے کہ جی وہ پاکستان سے تربیت یافتہ افرادی قوت قانونی طریقے سے لیں گے، تو اس کی مرحلہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اٹلی کو بھی یہ ماڈل دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں یو کے نے قانونی طریقے سے ایک راستہ کھولا ورکرز کی کا، اور اب اس کو ورکرز بھی مل رہے ہیں، پڑھے لکھے ورکرز مل رہے ہیں، ظاہر آرٹس کرنا پڑتا ہے، پھر پورا ڈیٹا ہوتا ہے، قانونی طریقے سے لوگ جاتے ہیں، لوگوں کا بھی فائدہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے جانے نہیں دے رہے، یا جنگلوں میں یا پہاڑوں میں جانے نہیں دے رہے، اور خود برطانیہ کا بھی فائدہ ہے کہ برطانیہ کے پاس ایک لیگل جو ہے طریقے سے لوگ آ رہے ہیں جن کا پورا بایو ڈاٹا اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی سہولت ہے، اور پاکستانیوں کے یا انڈینز یا بنگلہ دیشی یا جو بھی جن ملکوں کے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ وہ باعزت طریقے سے ورک ویزا لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس پہ اب اٹلی حکومت کو چاہیے، ویسے دیکھیں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کے لیے ورک ویزوں پہ عارضی طور پر اٹلی نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے یہ اب معاہدے بھی ہوں گے دونوں ملکوں سے، تو اٹلی حکومت کو چاہیے کہ اب جو ہے وہ ورک ویزے دونوں ملکوں کے لیے کھولے۔ جب ورک ویزوں کا طریقہ آسان کیا جائے گا، اس وقت تو ہوتا ہی ہے پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر، اب تو خیر پابندی لگی ہوئی ہے عارضی طور پر، تو ورک ویزے نکل بھی آتے تھے تو یہاں اپائنٹمنٹس نہیں ملتی تھیں، اور وہ ان کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا تھا۔ تو اٹلی کو میرا خیال یہ اچھا ہے، اٹلی نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ غیر قانونی امیگریشن روکی جائے، اور قانونی طریقے سے جو بھی لوگ آئیں، تو اس کے لیے اس کو اپنا سسٹم بھی بہتر بنانا چاہیے۔ یو کے ماڈل بہت اچھا ہے، اور وہاں اگر ورک ویزا نکل آتا ہے تو آپ کو فوراً اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے، اور 15-20 دن میں ویزا بھی آ جاتا ہے۔ اور اٹلی میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا تھا، جب نکل رہے تھے پابندی سے پہلے تو لوگوں کے کاغذ ضائع ہو جاتے تھے، انہیں جو ہے اپائنٹمنٹس نہیں ملتی تھیں، یا ملتی تھیں تو ایجنٹوں کے ذریعے لاکھوں روپے اس میں لگ جاتے تھے۔ تو یہ اب جو ہے وہ اٹلی کا جو غیر قانونی تارکین کو روکنے کا مشن ہے، یہ اچھی بات ہے، اور یہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں اب
اس کو جو ہے جو قانونی طریقے سے نکلنے کا راستہ بات ہوئی ہے اس کو اب آگے بڑھانا چاہیے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.